امریکی افواج کے افغانستان سے پرامن انخلاء اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر الزامات کا سامنا ہے، اور ایسا کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 70,000 جانیں گنوانے اور $1.5 ارب کا معاشی نقصان برداشت کرنے کے باوجود پاکستان امریکہ کے مطالبات اور الزامات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے، ڈو مور دوبارہ ڈو مور سے نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ڈو دس۔ افغانستان، پاکستان، امریکہ کے معاملات جو وزیر خارجہ امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونا چاہیے، آنے والے ہفتوں میں اس کا جائزہ لیں گے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آنے والے وقت میں اس کا جائزہ کس بنیاد پر لیں گے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے بڑا غور سے اس کو سننا چاہیے۔ وہ یہ 4 باتیں کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے، کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا پاکستان، اس کا ہم اب صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے بات تو وہی ہے نا، ہمارے خلاف کیا کرتا رہا، تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے اب پاکستان کا ہمارے مطابق کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پاکستان خود رول کیا ادا کرے گا، ہمارے مفاد کے اندر ہم جو چاہیں گے کیا رول پاکستان کو ہم کہیں گے کہ یہ رول آپ ادا کریں۔ ڈو مور دوبارہ ڈو مور سے نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ڈو دس۔ ڈو مور تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کریں، اب یہ ہوگا ڈو دس اور ناٹ دس، یہ کریں یہ نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں پاکستان کو منوانا کیسے ہوگا۔ ظاہر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عائشہ یہ کرو تو عائشہ کہتی نہیں کر دی، نہیں، جیسے ایبسولوٹلی ناٹ، عائشہ کو کیسے بنانا ہے؟ عائشہ از سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو پھر یہ یا تو کوئی ڈالرز دکھانے پڑیں گے یا ڈالرز روکنے پڑیں گے۔ اچھا ابھی ڈالرز آ رہے ہیں نا، 3 بلین، 6 بلین، 3 بلین، 4 بلین، کوئی IMF سے آ رہا ہے، کوئی ورلڈ بینک سے آ رہا ہے، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ FATF بھی اوپر آپ کے وہ لگا ہوا ہے تلوار، پیچ کس، وہ بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے یا لوس ہو سکتا ہے، ڈالرز آ سکتے ہیں یا روکے جا سکتے ہیں، آپ سمجھ۔ اسی طریقے کے ساتھ EU آپ کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال سکتی ہے، آپ کو ایکسپورٹ انسینٹیوز ملے ہوئے ہیں نا GSP+، تو وہ بھی وہاں بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر ہماری بات نہیں مانتا پاکستان تو منوانا کیسے ہے، یا دھمکی دو یا سینکشن کرو یا پیسے دو۔ تو ان کہتے ہیں ہم اس پہ بھی ہم غور کریں گے کہ اس کا مطلب ہے انہیں خدشہ ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی یا پاکستان ہارڈ ڈیل کرے گا، مطلب ہے کہ بات مان لے گا مگر کافی کچھ ہارڈ ڈیل ہی کیا ابھی تک سیٹھی صاحب۔ ابھی آپ کو پتہ ہے روسی صدر کا فون آ گیا وزیر اعظم کا، امریکی صدر کا نہیں آیا آپ نے جو کہا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی صدر نے کیوں نہیں فون کیا، کیونکہ بلنکن آلریڈی آپ کو انسینٹیو بھی دے رہا ہے، گاجر بھی دکھا رہا ہے اور سوٹی بھی دکھا رہا ہے، کیرٹ اینڈ اسٹک۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی لیے کہ جب بائیڈن کا فون آئے گا تو یا تو بائیڈن دھمکی دے یا پیار محبت کی بات کرے۔ اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے اسی وقت آپ سے بات کرے گا یا سلام دعا لے گا جب اسے یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کچھ بات ان کی مان گئے ہیں، آپ رضامند ہو گئے ہیں، آپ کچھ حد تک آپ نے قبول ہے کہہ دیا، کچھ ہے دیا ہے، قبول ہے۔ تو اب یہ تجدید نکاح کر لیا ایسے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے۔ ادھر سے بلنکن کہہ رہا ہے کہ طالب اور سارے یورپینز یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ہمارے ایجنڈے کے اوپر کام کریں، پھر جا کے ہم فنڈز ریلیز کریں گے، پھر ہم جا کے ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ٹھیک طرز عمل ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک کی بات نہیں ہے، سیاست کے اندر یہ ٹھیک کیا، کس کے لیے کیا ٹھیک ہے، ہمارے لیے شاید یہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کا یہ خیال ہے یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہے، ہوتا کیا ہے، کون کیوں کرتا کیا، اور اس میں ہمیں تو اس کے شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سارا جو روزی ہے، ہماری اٹھک بیٹھک روزی جو ہے وہ ساری ویسٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چائنا کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، ویسٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے 20-30 سال کے اندر ہم وہاں سے ہٹ جائیں اور ادھر چل پڑے، کوئی اور راستہ نکلے، مگر ابھی تک تو ہماری معیشت جو ہے وہ اٹس پارٹ آف دا گلوبل کیپٹلسٹ اکانومی۔ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو حکومت بنائی ہے
یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے، اس کے ساتھ کام نہیں چلے گا. آپ جو مرضی کہہ لیں. پھر آپ نے جو پابندیاں لگا دی ہیں خواتین کے اوپر اور ایجوکیشن اداروں کے اوپر، اور پھر ابھی پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشنز کو بھی بین کر دیا انہوں نے. میرا یہ موقف ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں ایکسکیوز کہ ہم نے طالبان کی مدد نہیں کرنی، ہمیں موقع چاہیے ان کو گالی گلوچ کرنے کا اور ان کو انڈرمائن کرنے کا. اچھا. اور اسی لیے ہم پاکستان بڑا پریشان ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسے نہ ہو، کیونکہ جب ایسے ہوگا تو سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ پاکستان پہ آئے گا. طالبان پاکستان کو کہیں گے، وہ ادھر پاکستان کو، ہم سکویز ہو جائیں گے. اچھا. امریکی افواج کے افغانستان سے پرامن انخلاء اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنے والے ملک پاکستان کو ایک بار پھر الزامات کا سامنا ہے، اور ایسا کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی جانب سے ہی کیا جا رہا ہے. امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے افغانستان میں کثیر مفادات ہیں کہ جن میں سے کچھ ہمارے ساتھ متصادم ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان پر طالبان کے ارکان کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا، جبکہ کانگریس اراکین نے پاکستان پر سختی کرنے کا بھی مطالبہ کیا، کہ جس پر اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ واشنگٹن افغانستان کے مستقبل میں کیا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، امریکہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا. اس میٹنگ کے 2 ماہ کے اندر یکسر امریکہ کی زبان اور لہجہ بدل گیا ہے. ناظرین آپ کو پتہ چلے اینٹنی بلنکن نے پاکستان سے یہ بھی بھارا مطالبہ کیا ہے کہ جب تک افغان طالبان بین الاقوامی مطالبات پورے نہیں کرتے انہیں قانونی حیثیت دینے سے انکار کیا جائے. یہ مطالبات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب پاکستان پوری دنیا پر زور دے رہا ہے کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہاں کوئی انسانی المیہ جنم لے لے. ایک جانب طالبان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے تو دوسری طرف طالبان پر جنگی جرائم کے الزام بھی عائد کیے جا رہے ہیں. آج ہی طالبان کی جانب سے ہیومن رائٹس واچ رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ رپورٹ غلط فہمیوں پر مبنی ہے اور انہیں چاہیے کہ جنگ زدہ علاقوں سے اصل حقائق سامنے لائے جائیں. یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران افغانستان سے صحافیوں پر تشدد اور خواتین کو روکے جانے کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی تھیں، اور سوال یہ ہے کہ 70,000 جانیں گنوانے اور $1.5 ارب کا معاشی نقصان برداشت کرنے کے باوجود پاکستان امریکہ کے مطالبات اور الزامات کا سامنا کیوں کر رہا ہے. کہ ایک بار پھر 1 ماہ پورا نہیں ہوا جب سے طالبان نے کنٹرول حاصل کیا ہے کابل کا، امریکہ کی جانب سے پھر الزامات سامنے آ گئے ہیں کہ طالبان اراکین کو ہم پناہ دیتے رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو مستقبل میں تو بہرحال یہ الزامات اور یہ تراشیاں جو ہیں یہ تو بڑھتی چلی جائیں گی ایرونکلی؟ جی بالکل مہر. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا یہ ایک سالوں سے یہ الزام اس کی طرف سے پاکستان پہ عائد ہوتا رہا، اور اس الزام میں افغانستان کی اس وقت کی جو حکومت تھی وہ بھی اور نیٹو کے دیگر اتحادی بھی اس کے ہمنوا رہے. یہ تو بالکل obvious ہے کہ وہ آگے جا کے اپنا نزلہ انہوں نے کہیں نہ کہیں گرانا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایران کے خلاف تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور تو میرے خیال میں نزلہ زیادہ سے زیادہ پاکستان ہی پہ ان کا گرے گا. اور لگتا یہی ہے کہ اب میرا تو خیال تھا کہ کچھ وقت لگے گا اس سلسلے کے آغاز میں، لیکن وہ کچھ وقت سے پہلے ہو گیا.